بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 40 پر، سورہ قلم آیت نمبر 40 پر 4 سے، سورہ قلم آیت نمبر کیا ہے 40 پر 4 سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن پر اور حدیث پر ایمان نہیں لاتا ہے تم ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کو دیکھ لے گا، اللہ کیا ہے ان کو دیکھ لے گا۔ وہی دیکھیں فذرنی، فا کا مطلب پس، ذر کا مطلب چھوڑو، نی مجھ پر، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم مجھ پر چھوڑ دو، جو ایمان نہیں لاتا ہے تم کیا اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ ومن جو یکذب جو جھٹلاتا ہے بہذا الحدیث، حدیث سے مراد یہاں قرآن اور حدیث ہے، یا حدیث کا معنی قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس قرآن پر حدیث پر ایمان نہیں لاتا ہے تم اسے چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ لوں گا، فذرنی تم کیا اسے مجھ پر چھوڑ دو، جو بھی ومن یکذب جو جھٹلاتا ہے بہذا الحدیث جو اس قرآن کو حدیث کو جھٹلاتا ہے تم اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے یہ جو کافر جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حدیث پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چھوڑ دو، اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو کیا تم کیا ہے مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دیکھیے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم کا مطلب ان کو ایک کے بعد ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے جائے گا۔ سنستدرج، سنس کا سین کا مطلب عنقریب، نستدرجہم کا مطلب ایک کے بعد ایک نعمت اللہ ان کو دے گا، یعنی کہ ان کو دنیا دے گا اللہ تعالیٰ۔ سنستدرجہم ان کو دنیا دے گا، دنیا کی نعمتوں سے اللہ ان کو نوازے گا۔ من حیث ایسا لا یعلمون جس کو نہیں جانتے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے کہ میں تو نبی کو جھٹلاتا بھی ہوں، ایمان بھی نہیں لاتا ہوں، پھر بھی مجھے اللہ نے کیا ہے دنیا دیا ہے، پھر بھی اللہ نے مجھے کیا ہے مال دیا ہے، پھر بھی اللہ نے مجھے اچھا گھر دیا ہے، وہ یہی سمجھتا تھا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ سنستدرجہم ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ہم اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، ہم اس کو کیا ہے جو بھی چیزیں دنیا میں دیں گے ہم اسے دنیا کو، کیونکہ دنیا اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى الكافر شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی بھی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، لیکن اللہ کے پاس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا ہے تمام کو دنیا دیتا ہے۔ سنستدرجہم ان قریب کیا ہم ان کو بھی دیں گے، جو جھٹلانے والے ہم ان کو بھی دیں گے، من حیث ایسے جگہ سے لا یعلمون جس کو نہیں جانتے، یعنی کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کافر دیکھیے میں نبی کو نہیں مانتا ہوں پھر بھی مجھے کیا ہے بہت زیادہ مال ملتا ہے، مجھے کیا ہے بہت زیادہ پیسے ملتا ہے، اللہ نے مجھے بہت سارے اولاد سے نوازا ہے، یہ کافر یہی سمجھتا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام مال، یہ نعمت جو اللہ نے کافر کو دیا ہے وہ املی لہم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کافروں کو، وہ املی املا کا مطلب ڈھیل دینا، یعنی کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لہم ان کے لیے، یعنی کہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے کافروں کو چند دنوں کے لیے، لیکن ان کیدی متین، بے شک میرا جو پکڑ ہے مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو نعمت دیتا ہے، سڈن کیا اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، سڈن کیا اللہ تعالیٰ کافروں پر کیا ہے پکڑ کرتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے یہی بتایا کہ یہ جو دنیا کے جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کافر ہے جو قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہے، پھر بھی اللہ نے اسے بہت سارا مال دیا ہے، پھر بھی اللہ ان کو گھر دیا ہے، یہ سب سنستدرجہم ہم ان کو دیتے ہیں، دنیا دیں گے، سب کچھ دیں گے، کیوں؟ وَأُمْلِي لَهُمْ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دنیا میں، اللہ کیا دنیا میں ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ کیا ایمان لا لیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کیدی متین، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، ان بے شک کیدی اللہ کا جو پکڑ ہے متین سخت ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچا سکتا اسے۔ اس کی مثال قارون دیکھیے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، سنستدرجہم اللہ نے اس کو بہت دنیا دیا تھا اللہ نے، وہ املی لہم اللہ اسے ڈھیل بھی دیا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو فخسفنا به وبداره الارض اللہ اس کو اسی زمین میں دھسا دیا،
اسی زمین میں اللہ نے اس کو کیا ہے دھسا دیا. اسی آیت کی تفسیر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو گنہگار ہیں، کئی لوگ کیا ہے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صحت بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے گنہگار کہ اللہ نے مجھے ہر چیز دیا ہے، میں گناہ بھی کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے ہر چیز ملتا ہے. یہ جو ہے نا سنستدرجہم، اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں؟ وہ املی لہم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے چاہے وہ کیا سدھر جائے. اگر وہ نہیں سدھرے ان کیدی متین، سڑن اللہ کی پکڑ آئے گی جو کہ ہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے. یہ کافروں پر بھی فٹ ہوتا ہے، گنہگاروں پر بھی فٹ ہوتا ہے. گنہگار بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں سود کماتا ہوں، حرام کماتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں بزنس میں، پھر بھی اللہ میرے بزنس میں برکت دے دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سنستدرجہم واملی لہم، جب اللہ کی پکڑ آئے گی ان کیدی متین، بے شک اللہ کی پکڑ کیا ہے مضبوط ہے. یہاں تک جو ہے نا بات ہوگی. اس کے بعد اللہ نے کافر ایمان نہیں لائے. اس کے بعد والی آیت میں آیت نمبر 46 میں یہ بتایا کہ کافر ایمان نہیں لاتے تھے ہمارے نبی پر. تو اللہ نے کافروں سے کہا کہ اے کافر، کیا محمد تم سے پیسہ پوچھتے ہیں کیا؟ اب لوگ کیا ہے، اگر ہم کسی سے پیسہ پوچھیں گے تو ہم سے بھاگ جائیں گے. کیوں؟ وہ پیسہ پوچھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے کافر، کیا تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ پوچھتے ہیں؟ نہیں، تم سے تو پیسہ تو نہیں پوچھتے ہیں، صرف تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم ایمان لا لو. تم کیوں محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ ام یا تسألہم، ان سے پوچھو. کیا تم ان سے پوچھتے ہو؟ ام یا تسألہم، کیا تم ان سے پوچھتے ہو؟ اجرن، اجر پیسہ، فہم من، جس کے ہو مغرم کا مطلب عربی زبان میں بولتی ہیں کہ مثال طور پر میرے پر کیا ہے 1000 روپے کا پینالٹی ہے، 2000 کا پینالٹی ہے، اسے بولتی ہیں کہ مغرم عربی زبان میں. میں کیا ہے 2000 روپے حکومت کو دینا ہے، تو میرے اکاؤنٹ میں کیا ہے مجھے میسیج آتا ہے کہ آپ کو 2000 روپے دینا پڑے گا. میسیج جو آتا ہے نا مجھے، یہ جو میرے پر 2000 1 لاکھ کا پینالٹی ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ مغرم. جو شخص جس پر کیا ہے پینالٹی ہو، جس پر کیا ہے پیسہ، مغرم بولتی ہے وہی کو. مثقلون بہت بڑا دکھتا ہے، یعنی کہ کوئی انسان کو اگر میسیج آتا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے بننا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، مثقلون ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ام تسألہم اجر، کیا تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر پوچھتے ہیں کیا؟ فہم من مغرم مثقلون، جس کے بارے میں تم مغرم ہے، جس کے بارے میں تم کیا ہے ٹینشن لیتی ہیں کہ تم پیسہ دینا کر کے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے دنیا بھی نہیں مانگتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا ہے آخرت مانگتی ہے کہ تم ایمان لا لو. یعنی کہ اللہ نے کافروں سے کہا کہ اے کافر، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بھاگتے ہو؟ وہ تو تم سے پیسہ تو نہیں پوچھتے، وہ تو تم سے کیا ہے پیسہ نہیں پوچھتے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم، کیا تم کیا ہے پیسہ کی وجہ سے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتی ہیں کیا؟ وہ تم سے پیسہ پوچھتے ہیں کہ جواب ہے نہیں. یعنی کہ یہی اللہ نے فرمایا کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیسہ تو نہیں پوچھتے بلکہ کیا تم سے توحید کے بارے میں سوال کرتی ہیں بس، چاہے تم ایمان لا لے. اس کے بعد اللہ نے کافروں سے فرمایا کہ ام عندہم الغیب، ام یا عندہم، کیا ان کے پاس کافروں کے پاس غیب ہے کیا؟ فہم یکتمون، جس کو وہ لکھتے ہیں. یعنی کہ کافر یہ سمجھتا تھا کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے. کیا ان کے پاس کوئی غیب میں کوئی ایسی باتیں ہیں کیا جسے کیا ہے کافر لکھتا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ یعنی کہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر ام تسألہم اجر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیسہ پوچھتے ہیں جس کے بارے میں تم ٹینشن میں ہو جاتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، یا تمہارے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جس میں تم لکھتے ہو کہ تم ہی جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے نہیں. جنت میں داخل ہونے والا کون ہے؟ صرف مسلمان. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ ام یا عندہم، ان کے پاس الغیب، غیب ہے کافروں کے پاس. فہم یکتمون، جس کو وہ لکھتے ہیں. یعنی کہ کافر یہ لکھتا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے. جواب ہے نہیں. یہاں تک یعنی کہ کافر کو ہمارے نبی دین کی دعوت دیتے تھے لیکن کافر اسلام نہیں قبول کرتا تھا. کئی ایسے کافر جنہوں نے اسلام نہیں قبول کی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نصیحت کرتے ہوا کہ یہ کافر جو ہے نا ایمان نہیں لاتی ہیں تو آپ کیا کرو؟ فصبر، آپ تم صبر کرو. فصبر، ہمارے نبی کو اللہ نصیحت کرتے ہوا کہ نبی تم صبر کرو. اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کیا صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، کیونکہ وہ املی لہم ان کیدی متین، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی تو بہت سخت آئے گی. آج دیکھتے ہیں کہ آج کافر جو ہے نا بہت عیاشی میں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ سنستدرجہم، اللہ ان کو دیتا ہے دنیا، لیکن وہ املی لہم، اللہ ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے. کیوں؟ ان کیدی متین، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی ان کو نہیں بچا سکتا. جب یہ کافر ایمان نہیں لاتی تو ہمارے نبی بہت زیادہ بیزار ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصبر، اے نبی تم صبر کرو، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا. یعنی کہ تم کیا ہے
صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ولا تکن، تم نہ ہو جاؤ، ولا نہا، ولا کا مطلب نہیں، تکن ہو جانا، تم نہ ہو جاؤ کیسا، کصاحبی، کا مطلب صاحب الحوت، حوت کا مطلب مچھی، مچھی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. صاحب کا مطلب والا، کا مطلب طرح، مچھی والوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ. اذ نادا، جب وہ پکارے، وہو مکظوم، اس حال میں کہ وہ کیا تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ہے، صبر کرو اور تم مچھی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. کون ہے؟ یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام تھوڑا جلدی کر لیتے، قوم والوں نے ایمان نہیں لائے تو یونس علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے اللہ کے. دیکھیے اب کوئی بستی سے نکلنا ہے تو اللہ کا حکم ہے تبھی نکلنا ہے نبیوں کو. یونس علیہ السلام جو دین کی بات بتاتے تھے قوم والوں کو، لیکن کیا ہے قوم والے نہیں مانے تو یونس علیہ السلام کو بہت زیادہ بیزار ہو کر کیا ہے قوم سے نکل گئے، وہ بستی سے نکل گئے. اللہ نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے کیا، مچھلی نے کیا ان کو اپنا پیٹ میں لے لیا تھا، یعنی کہ وہ جلدی کیے. کون؟ یونس علیہ السلام. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ولا تکن کصاحب الحوت، تم کیا ہے مچھی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تم کیا ہے صبر کرو. یونس علیہ السلام صبر نہیں کرے لیکن تم صبر کرو، فاصبر، تم صبر کرو، لحکم ربک، تمہارے رب کے حکم کا. ولا تکن، تم نہ ہو جاؤ کصاحب الحوت، مچھلی والوں کی طرح. اذ، جب، نادا، جب انہوں نے پکارا. کون؟ یونس علیہ السلام نے پکارا. وہو مکذوم، اس حال میں کو مکذوم مطلب مغموم، غم سے بھرے ہوئے تھے. مغزوم کا مطلب پورا غم سے بھرے ہوئے تھے. کون؟ یونس علیہ السلام. مچھی کے پیٹ میں بہت زیادہ غم ہوا تھا کیونکہ ان کو شرمندہ ہوا تھا کہ میں اسے غلطی کر دیا، شرمندہ ہوتا. اذ نادا وہو مکذوم، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی کن پر؟ یونس علیہ السلام پر، تو یونس علیہ السلام ہمیشہ کہاں ہوتے؟ مچھی کے پیٹ میں ہوتے، ہمیشہ کیا ہے مچھی کے پیٹ میں ہوتے. اور لیکن کیا ہے اللہ کی نعمت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو چھٹیل میدان میں ڈال دیا. یونس علیہ مچھی نے اپنا جو منہ کھولا کہاں؟ چھٹیل میدان، جہاں میدان ہوتا ہے وہاں لا کر کیا ہے اللہ کے حکم سے مچھی نے کیا ہے یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیا. پھر وہاں ایک درخت نکلا یونس علیہ السلام کے لیے، جس درخت سے یونس علیہ السلام کھائے. پھر اس کے بعد اللہ نے پھر تبلیغ کا حکم دیا یونس علیہ السلام کو. پھر وہ کیا ہے نیک لوگوں میں سے وہ ہو گئے، یعنی کہ یونس علیہ السلام تھوڑا جلدی کرے. جب قوم والوں نے ایمان نہیں لایا تو یونس علیہ السلام بیزار ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک، اے نبی تم صبر کرو تمہارے رب کے حکم کا. ولا تکن، تم نہ ہو جاؤ کصاحب الحوت، حوت کا مطلب مچھلی، تم مچھی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، مچھی کے پیٹ میں پکارتے ہیں یونس علیہ السلام. وہو مکذوم، اس حال میں کہ مکذوم کا مطلب بہت زیادہ غم سے بھرے ہوئے تھے. یونس علیہ السلام بہت زیادہ غم سے بھرے ہوئے تھے. کیا پکارے یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت. وہ جو دعا ہے، کیا دعا ہے یونس علیہ السلام جو مچھی کے پیٹ میں جو کیے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھی کے پیٹ میں ہے نا موسیٰ علیہ السلام یہ دعا یونس علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں مچھی کے پیٹ میں. تو اسی وجہ سے حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غم میں ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، تو یہ دعا پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو یہ دعا پڑھے، یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر وہ دعا میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یعنی کہ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا. کون؟ یونس علیہ السلام. وہو مکذوب، اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے غم سے بھرے ہوئے تھے. کیا پکارے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے توبہ کر لی. اس کے بعد اللہ نے وہی فرمایا کہ آیت نمبر 49 میں اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی یونس علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یونس علیہ السلام کو ایک چھٹیل میدان میں پھینک دیتا. چھٹیل میدان جیسا کہ میدان ہے، وہاں کوئی جھاڑ نہیں ہے، کیونکہ میدان وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہاں کوئی جھاڑ وغیرہ نہ ہو تو کیا ہے انسان کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. چھٹیل میدان وغیرہ جیسے سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے چھٹیل میدان ہوتا ہے، کوئی جھاڑ نہیں، صرف مٹی ہوتی. یہاں انسان اگر رہے گا تو مر جائے گا انسان. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یونس علیہ السلام کو جو ہے نا ایک چھٹیل میدان میں پھینک دیتا. لیکن اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو ایک میدان میں پھینکا، ساتھ میں اللہ نے کہا ایک جھاڑ بھی اگا دی یونس علیہ السلام کے لیے.
تو وہی اللہ نے فرمایا کہ لولا اگر نہ ہوتا، لولا اگر نہ ہوتا، ان تدارکو اگر وہ نہ پاتے اللہ کی نعمت کو، ان تدارکو اگر وہ پا لیتے نعمت من ربک اپنے رب کی نعمت کو، اگر وہ نہ پاتے اپنے رب کی نعمت کو، لولا اگر وہ نہ پاتے تدارکہ نعمت من ربک اپنے رب کی نعمت کو، لنبذ اللہ تعالیٰ پھینک دیتا بالعراء چھٹیل میدان میں. اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لنبذ پھینک دیتا یونس علیہ السلام کو بالعراء چھٹیل میدان میں. عراء کا مطلب چھٹیل میدان جہاں کوئی درخت نہیں ہے، جہاں کوئی پانی نہیں ہے، اسے بولتے ہیں. وہ ہوا مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت زدہ ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ بہت برے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ ایسا کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو چھٹیل میدان میں پھینک دیتا. ہاں صحیح بات یہ کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو چھٹیل میدان میں پھینک دیا، لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہوا کہ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 وَيَزِيدُونَ. اللہ نے یونس علیہ السلام کو چھٹیل میدان میں پھینکا، لیکن وہ مذموم نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کیا تھے؟ چھٹیل میدان میں پھینکنے کے بعد اللہ نے ان کو ایک جھاڑ اگا دیا. جو یونس علیہ السلام کو جہاں اللہ نے پھینکا تھا وہ اللہ نے کہا یونس علیہ السلام کو ایک جھاڑ اگا دیا. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر کیا ہے دین کی تبلیغ کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فجتباہ ربہ، فجتبا چن لیا، ربہ ان کا رب، یعنی کہ اللہ نے کیا معاف کر دیا کن کو؟ یونس علیہ السلام کو. فجتباہ اللہ نے ان کو چن لیا، ربہ ان کا رب، یونس علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. فجعلہ اور وہ ہو گئے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے کیا ہے وہ ہو گئے. تو یہاں جو ہے نا اس واقعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے نا صبر نہیں کیے تو اللہ نے ہمارے نبی کو صبر کرنے کا حکم دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہا. دیکھیے ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ یونس علیہ السلام ایسا کرے، نہیں بول سکتے اس طرح. میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ بھی ہمارے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، ان کو نیک لوگوں میں بنا دیا. فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ نے ان کو کیا ہے چن لیا اور کیا ہے ان کو نیک لوگوں میں اللہ نے بنا دیا. تو یہاں تک کیا ہے یونس علیہ السلام کو جو قصہ ہوا. یہاں جو ہے نا جو نصیحت ہمارے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کیا فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک، اے نبی تم کیا ہے صبر کرو. السلام علیکم، آواز آ رہی نا؟ السلام علیکم جی. چلیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے نبی تم صبر کرو. یعنی کہ اگر مسلمان جو ہے نا صرف صبر کر لیتا، اس کی دنیا کی پوری خیر اس کے پاس ہے. اگر انسان جو ہے نا ہمیشہ صبر کرتا ہے، ایک صبر ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو پوری نیکی ملا دیتی ہے. کیونکہ اس حدیث میں خود ہے کہ ما اوتی احد خیرا واوسع من الصبر، ما اوتی احد خیرا واوسع من الصبر. اگر کسی مسلمان کے پاس صبر ہے تو اس کے پاس سب سے زیادہ خیر ہے. یاد رکھیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو وہاں بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. دیکھیں صبر ہماری پوری عبادتوں میں صبر ہے. آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو ٹائم نکال کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. آپ کو زکوٰۃ دینا ہے تو آپ کو دل چھوڑ کے اپنا مال کو چھوڑ کے آپ زکوٰۃ دینا پڑے گا. مال خواہش ہے انسان کے، لیکن پھر بھی انسان کا زکوٰۃ دینا پڑے گا. صدقہ انسان کے اپنے جیب سے اٹھا کر دینا پڑے گا، اپنے دل کی بات نہیں ماننا پڑے گا. وہاں بھی انسان صبر کر کے کیا ہے نا صدقہ دینا پڑے گا. وہاں انسان یہی خواہش کرتا ہے کہ مال میرے پاس ہو، لیکن صبر کرے، انسان صبر کرے پھر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے. تیسری بات، گناہ کرتے وقت بھی انسان کو صبر کرنا. گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے. گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی کیا ایک مسلمان کے پاس صبر ہونی چاہیے. تہجد پڑھنے کے لیے بھی صبر ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہے رات میں بستر کو چھوڑ کر کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہاں بھی صبر ہونی چاہیے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وما اعطی احد خیرا واوسع من الصبر، صبر سے بڑی نیکی کوئی اور نیکی نہیں. انسان کے پاس صبر ہو، ہر کامیابی ہر نیکی اس کے پاس مل جاتی ہے. کتنی ایسی نیکی ہے انسان صبر سے حاصل کر لیتا ہے. آپ کے لاکھ دشمن آپ کو بلا بلا کہ آپ صبر کرو، آپ کو نیکی ملے گی. آپ کو عبادت کرنا ہے تو صبر کرو. آپ کے دنیا کے ہر مسئلے میں کیا ہے صبر ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا یہاں اللہ نے ہمارے نبی کو ایک عام نصیحت کر دی کہ فاصبر لحکم ربک، اے نبی تم صبر کرو. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات کوئی دین کی بات، اگر آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ بھی فاصبر، آپ بھی صبر کرو. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف بتانا ہے آپ بس.
آپ لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے، بس صرف آپ کو کیا ہے صبر کرنا ہے. فصبر، وہی یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہتے ہیں کہ فصبر لحکم ربک، تم کیا ہے صبر. یہی صبر اصل نیکی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت مل جاتا ہے. حرام کام چھوڑنے کے لیے صبر ہونی چاہیے، حلال کام انجام دینے کے لیے، فرائض کو انجام دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے صبر ہونی چاہیے. یعنی کہ ہر چیز میں صبر. اگر حج کرنا چاہتی تو صبر کرو، مال جمع کرو. وہ حج میں جانا 5 دن آپ کو کیا ہے رہنا پڑے گا، گرم زمین، صبر کرو. عبادت کرنا ہے تو صبر ہونی چاہیے. یعنی کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے آپ کو صبر ہونا چاہیے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اس کے بعد آیت نمبر 51 اور 52 دیکھیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 51 میں جب ہمارے نبی قرآن پڑھتے تھے تو کافر ہمارے نبی کو کیا حسد کی نظر سے دیکھتے تھے. جیسا کہ نظر لگانا بولتی ہیں، جیسا کہ آج کل کیا ہے کوئی شخص کوئی اچھا گھر ہوتا ہے کہ انسان کے نظر لگا دیتا ہے، ہاں کیسا اتنا اچھا گھر ہے نا، یعنی کہ نظر لگاتی ہونا کر کے. بعض لوگ کیا ہے دشمنی سے نظر لگاتی. اس طرح جب ہمارے نبی کیا ہے قرآن پڑھتے تھے تو ایسے لوگ جو ہے کافر ہمارے نبی پر کیا ہے نظر لگاتے تھے. کافر ہمارے نبی کو کیا گھور کے دیکھتے تھے کہ نظر لگاتے تھے ہمارے نبی پر. وہی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن اگر یکادو قریب ہے کہ الذین جن لوگوں نے کفر کیا، کفر جن لوگوں نے کفر کیا، قریب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، لیزلقونک، لیزلقونک بھی ابصر مطلب دیکھنا، لیزلقونک حسد کی نظر سے دیکھتی ہیں ہمارے نبی کو. لیزلقونک نظر لگانے کی نیت سے کیا ہمارے نبی کو دیکھتی ہیں. لیزلقونک کا جو معنی ہے گھور کے دیکھتی نظر لگانے کے لیے. تو کیا کہ ہمارے نبی کو نظر لگ جائے، کیونکہ نظر حق ہے. بخاری مسلم جو روایت ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے. تو یہ کافی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نظر لگا کر کیا ہے اس دنیا سے ہم بھگا دیں گے، کیونکہ نظر سے موت بھی آ جاتی ہے. انسان اگر نظر لگتی ہے تو انسان کو موت بھی آئے گی، حدیث میں خود ہے. کافی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا ہمارے نبی کو کیا نظر کے حسد کی نظر سے دیکھتے تھے تاکہ ہمارے نبی پر نظر لگ جائے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیزلقونک، وہ تم کو بِأَبْصَارِهِمْ اپنی حسد کی نظر سے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. کب؟ لما جب سمعوا سنتے ہی وہ الذکر قرآن کو. جب کافر قرآن سنتا ہے تو ہمارے نبی کو کیا حسد کی نظر سے دیکھتا ہے. اور کافر کہتا ہے کہ وَيَقُولُونَ، اور کافر کہتا ہے کہ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک وہ کون مجنون ہے. نعوذ باللہ، ہمارے نبی کو کیا ہے مجنون بولتا تھا یہ کافر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہوا، نہیں ہی وہ، مطلب قرآن نہیں ہے الا ذکر، مگر ذکر ہے للعالمین، تمام انسانوں کو. مطلب وہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا، نہیں ہے وہ الا ذکر، مگر وہ ذکر ہے للعالمین، تمام انسانوں کے لیے. یعنی کہ یہ مجنون نہیں ہے بلکہ یہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ کر ہیں. یعنی کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتی ہیں اگر کسی پر نظر ہو جائے تو سب سے پہلے جو دعا ہے نا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وکل عین لامہ، یہ دعا پڑھیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتی کہ یہ آیت بھی پڑھنا چاہیے. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. کیونکہ ہمارے نبی کو جب ہمارے نبی قرآن پڑھتے تھے کافر حسد کی نظر سے دیکھتا تھا. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں سے حسد کی نظر سے کیا ہے ہمارے نبی کو دیکھتا تھا. تو وہی کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر جو ہے نا وہ اس طرح کرتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو تمام لوگ کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں. یہ الحمدللہ کیا ہے سورہ قلم کی تفسیر کیا ہے ہو گیا. دیکھیے سورہ قلم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارے نبی کا پاکی بیان کرتا ہے کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون. سورہ قلم کی تیسری آیت میں، دوسری آیت میں وما ما انت نہیں ہے تمہارا رب کی نعمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل. یعنی کہ اللہ نے آیت نمبر 2 میں ہی فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پاگل نہیں ہے. آیت نمبر 2 میں اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتی کیوں پاگل نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، وہ کیا ہے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے قرآن. یہ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس وجہ سے یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آیت نمبر 44 میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو بھی قرآن حدیث پر ایمان نہیں لاتا ہے تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ دو، میں کیا اس کو دیکھ لوں گا. اللہ تعالیٰ کیسا دیکھیں گے؟ سنستدرجہم، اللہ تم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے دیں گے دنیا، ایسا دیں گے من حیث لا یعلمون، ایسا کہ تو گمان بھی نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں نیک پر ہوں اس وجہ سے اللہ مجھے مال دیتا ہے. ہاں گنہگار یہی سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ املی لہم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. کافروں کو گناہ کرنے والوں کو نعمتوں دے کر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. لیکن ان کیدی متین، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو بہت مضبوط کیا ہے پکڑ آ گئی. جیسے کہ قارون کی جو مثال ہے، جب اللہ نے اسے مال دیا چھوڑ،
کفر تھا، مال دیا، چھوڑ دیا. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان قیدی متین، فرعون تھا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، مال دیا، حکومت دی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ اس کو ڈبا دیا. ہاں پھر اس کے بعد اللہ نے کافرون سے کہا کہ کافر ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کافر تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیا محمد تم سے کوئی پیسہ پوچھتے ہیں کیا جس کے بارے میں تم ٹینشن لیتے ہو؟ یا ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا تمہارے پاس کوئی غیب ہے جس کے بارے میں تم لکھے ہو کہ تم ہی جنت میں داخل ہوں گے؟ ایسی بھی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر ایمان بھی نہ لائے تو آپ کیا کرو؟ فاصبر لحکم ربک، تم صبر کرو، بس تم صبر کرو، تمہارا کام دین پہنچانا ہے. اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کیا ہے صبر کرو، لیکن تم کیا ہے مچھی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ کون ہی؟ یونس علیہ السلام جو ہے نا جلدی کیے، جب انہوں نے قوم والے ایمان نہیں لائے تو یونس علیہ السلام بیزار ہو کے قوم سے نکل گئے. تو وہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ہے قوم سے مت نکلو، تم صبر کرو، تم کیا ہے مچھی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. اذ نادى وهو مكذوم، جب وہ پکارے، کیا پکارے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ نے آیت 49 میں یہی فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی کس پر؟ یونس علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ لنبذ بالعراء، چھٹیل میدان میں کیا پھینک دیتا اللہ تعالیٰ ان کو، اور وہ کیا ہے مذموم ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت برے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن اللہ نے کیا ہے چھٹیل میدان میں پھینکا. کس کو؟ یونس علیہ السلام کو. لیکن اللہ نے وہاں جھاڑ اگا دیا. پھر اللہ نے وہاں سے پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو کیا ہے فاجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو چن لیا اور نیک لوگوں میں سے ہو گئے. اسی وجہ سے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ گناہ کرنے کے بعد میں بہتر ہوں یونس علیہ السلام سے، یہ جائز نہیں. بلکہ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ لا تقل انا خیر من یونس ابن متى، ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے بہتر ہے، یونس علیہ السلام سے بہتر ہے، یہ جائز نہیں. یعنی کہ اللہ نے کیا ان کو معاف کرے. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت 51 اور 52 میں یہ فرمایا کہ یہ جو کافر جو ہے نا، جب ہمارے نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا، جب ہمارے نبی قرآن پڑھتے تو کافر حسد کی نظر سے ہمارے نبی کو دیکھتے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نظر لگنا حق ہے، نظر لگنا، نظر سے موت بھی آ سکتی ہے. اسی وجہ سے کافر جو ہے ہمارے نبی کو نظر لیزلقونک بابصارہم، نظر کی جب حسد کی نظر سے کیا ہمارے نبی کو دیکھتے تھے اور بولتے تھے کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو پاگل ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.